اللہ رسولہ الکریم اما بعد، نماز کے بارے میں جو اہم باتیں تھیں وہ تقریباً اکثر بیان ہو چکی ہیں۔ اب عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 3-4 دن رہ گئے ہیں، 2-3 اور ضروری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ گناہ ہر حال میں اللہ پاک کی نافرمانی کا نام ہے، اور ان گناہوں کے کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی ان کا وبال انسان کو بہرحال بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، اللہ پاک کا اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ انفرادی گناہوں پر انفرادی وبال آتا ہے، اور اجتماعی گناہوں پر اجتماعی وبال آتا ہے۔ جیسے فیصلے زمین سے اوپر آسمان کی طرف جیسے اعمال جاتے ہیں، اسی طرح کے فیصلے آسمان سے انسانوں کے حق میں کیا کرتے ہیں، اترتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ ان میں سب سے پہلا گناہ ایسا گناہ جو کھلے عام کیا جائے، اعلانیہ کیا جائے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہو اور بندہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایک آدمی چھپ چھپا گناہ کرتا ہے، خفیہ طریقے سے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لیکن ایک آدمی ایسا گناہ کرتا ہے، یہ بھی گناہ گار، اس نے بھی گناہ کیا ہے لیکن چھپ چھپا کر کے کیا ہے۔ اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یا گناہ کرنے کے بعد پھر ساری دنیا کو دکھاتا ہے۔ اور آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، بعض ایسے بھی ہیں ان کے گناہ چھپتے ہیں، پھر میڈیا پر آتے ہیں اور ساری دنیا ان کو دیکھتی ہے۔ تو بھائی یہ جو ایسے گناہ ہیں نا، یہ انتہائی خطرناک ہیں اور اللہ پاک کی سخت ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا اور وہ معافی کے قابل ہے، الا المجاہرین، مگر کھلے عام اعلانیہ گناہ کرنے والے وہ معافی کے قابل نہیں، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے ایسی دی ہے، اور بڑی عجیب مثال ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے والد کی گستاخی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، گھر میں کی ہے، ماں دیکھ رہی تھی، بہنیں دیکھ رہی تھیں، یہ اپنے لوگ دیکھ رہے تھے، یا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، باپ اور بیٹا اکیلے تھے، کسی مسئلے میں آپس میں تو تکار ہو گئی تو اس نے بدتمیزی کر دی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مجرم، اپنے والد کے ساتھ آگے سے ایسے کرنا، یہ بڑا سخت گناہ ہے، اور اس کا وبال دنیا میں آتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں، ان گناہوں کا وبال انسان پر دنیا میں آ کر کے رہتا ہے۔ یہ والدین کی نافرمانی، یا والدین کی بے ادبی، اور والدین کی گستاخی، اور والدین کو ستانا، یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ اس کی سزا یہ دنیا میں دیکھے گا۔ جیسے والدین کی خدمت اور فرما برداری ان نیکیوں میں سے ہے جس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں نقد دیتے ہیں، آخرت میں دیں گے۔ بہرحال اس نے گستاخی کی ہے، لیکن کی گھر میں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، پھر معافی تلافی ہو گئی، آپس میں راضی نامہ ہو گیا، ماں
باپ کے ساتھ کیا لڑائی ہے. لیکن ایک بیٹا ایسا ہے کہ جس نے والدین کی گستاخی کی ہے لیکن بڑے بازار میں کی ہے. ساری دنیا دیکھ رہی تھی، سب لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس نے باپ کا گریبان پکڑ لیا یا اور اس طرح کی کوئی غلط حرکت کی. ظاہر بات ہے کہ دونوں کی حرکت میں، گستاخی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہی ایک آدمی ایسا ہے جو بند کمرے میں خفیہ جگہ چھپ چھپا کر کے کوئی غلط کام کرتا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے لیکن اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی گناہ گار. اور ایک ایسا گناہ کرتا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ غلط حرکت کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ لوگ ٹی وی میں، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، ٹی وی VCR فلمیں دیکھتے ہیں گھروں میں بند کمرے میں، اور ایک بھی سوسائٹی کے چوک میں آ کر کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور VCR لگا دیں، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں غور کرو. بار بار یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ نیکی اور گناہ کی پہچان پیدا کرو، جائز اور ناجائز کی پہچان پیدا کرو، حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرو، غلط اور صحیح کی تمیز پیدا کرو، اور بیٹھ کر کے سوچو کہ ہم کون سا ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا دیکھتی ہے، ہمارے گناہ کو ساری دنیا پہچانتی ہے، کون سا ایسا گناہ ہم سے ہو رہا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، میں بتاؤں گا، لیکن سب کے سامنے نہیں بتاتا، الگ جو پوچھے گا اس کو بتاؤں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی